پر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا کفو له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صلوات۔ حضرات محترم، چونکہ شعبان المبارک کی وہ تاریخیں ہیں کہ جن تاریخوں میں 12ویں سرکار کا ذکر ایک لازمی امر ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو تلاش کیا جس میں اللہ اپنے نبی کو ایک وقت یاد دلا رہا اور ارشاد ہے میرے حبیب تجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، عدم کی ظلمت فضائی امکان کو گھیرے ہوئے تھے، سمت اپنے وجود کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جوئیں تھیں، تارے دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین رسنے کے لیے پانی کی روانی ڈھونڈ رہی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا۔ عدم کی ظلمت چاک کر کے گلزار جہاں سجانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے عہد دیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک مصدق رسول آئے گا، جو کچھ تم لے کر جاؤ وہ اس کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ، تم سب کے سب اس کے پاس جا کر اس پر ایمان لانا، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مصیبتوں میں اس کی مدد بھی کرنا۔ اب آپ سب مل کے پہلے تو اللہ سے یہ پوچھیں، یا اللہ یہ نبی جن کو مدد کے لیے کہہ رہا ہے یہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تو اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو مدد کے لیے کیوں کہتا ہے؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، نعوذ باللہ، اللہ یہ شرک کروا رہا ہے نبیوں سے کہ تم سب اس پر ایمان لانا، اور پھر پوچھا کیا ایمان لاؤ گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم ایمان لائیں۔
क्यों हजरात आप मुझे बताएं, हमारा अकीदा है या नहीं कि सब नबी हुजूर पर ईमान लाए? बेशक। और ईमान लाने वाले को कहते हैं मोमिन। हर नबी का हुजूर से रिश्ता है मोमिन होने का। आदम क्या है हुजूर के? मोमिन। और नूह क्या है? मोमिन। और इब्राहिम क्या है? और इस्माइल क्या है? अलग अलग आए तो मोमिन, इकट्ठे होके आ जाएं तो मोमिनीन। आप मुझे सोच के बतलाएं, जिस मोहम्मद के ये नबी मोमिनीन हैं, उनमें अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा? मानना पड़ेगा अमीरुल मोमिनीन वो होगा जिसमें ऐसे फजाइल हों जो किसी नबी में भी ना, ऐसे कमालात हों जो किसी रसूल में भी ना। मैंने अपनी कम इल्मी की वजह से अल्लामा इकबाल से पूछा, आप कुछ फरमाएं। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, कसेरा मुयस्सर नशुद्दीन सआदत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत। किसी को ये सआदत नसीब न हुई, आया तो काबे में, गया तो अल्लाह के घर से मस्जिद में। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया तो अल्लाह के घर, गया तो अल्लाह के घर से। और याद रखिए, मैं चैलेंज करके एक दो बातें अर्ज करता हूँ, सारी बयान नहीं कर सकता इसलिए कि समंदर खुश्क हो जाएंगे। जिन लोग इंस लिखने बैठ जाएंगे फिर भी मौला के फजाइल का शुमार नहीं हो सकता। लीजिए दो चार बातें बस, फिर मैं मौलाना को टाइम दूँ। ये हमारे बुजुर्गों की यादगार है। बेशक, क्या कहने बाबा। समझो अजीज़ान मोहतरम, काबे में विलादत है, मस्जिद में शहादत है। और चैलेंज के साथ एक बात अर्ज करता हूँ, शहादत के बाद आज तक किसी ने अपने कातिल को शरबत नहीं पिलाया सिवाय मेरे मौला अली। बड़े से बड़ा बहादुर कातिल की जरब खाकर अपनी शिकस्त का ऐलान करता गया। वाहिद मेरा मौला अली है जिसने कहा कि आज मैं कामयाब हो गया। अल्लाह की जरब जुमला किसी ने न कहा सिवाय मेरे मौला अली। और याद रखिए, दावा सलूनी आज तक किसी ने न किया सिवाय मेरे मौला अली। मोहर नबूवत पर कदम रखकर किसी ने बुत नहीं तोड़े सिवाय मेरे मौला अली के। बुत परस्तों को भी इतराफ करना पड़ा। धीरज कुमार पंडित हिंदू है और कहता है अली को देखकर कहने लगे बुत। अच्छा, अब अपने टूटने की आ गई रुत। अच्छा, हाँ, ये हिंदू कह रहा है। जहां से आए हो उस पिंड चलिए, उठाओ बिस्तरे रायविंड चलिए। जुड़ गया ना। सुस्तो पे रब्बिल काबा तफसीर से भाई नाराज तो नहीं हो गया? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरे भाई याद रखो, बंदूक की गोली
خطیب کا جملہ نسیم کا جھونکا نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ نسیم کا جو ابھی وہ بات یاد واہ کھنو کیا بات ہے۔ اور عزیزوں یاد رکھیے، بیان کو اور سمیٹ دیتا ہوں۔ کسی رسول کا، کسی نبی کا لال بیٹا اتنے عرصے تک غائب رہ کر نظام کائنات نہیں چلایا کسی نے سوائے میرے مولا علی کے بیٹے۔ اور عزیزوں اللہ سے وعدہ کر کے ہر نبی آیا، حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر سبحان اللہ۔ جنت کی سیر کرا کے اس میں بھیجا۔ توجہ، ماشاءاللہ۔ مجھے کبھی کبھی سہارا دے دیا کریں سلوات کا۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اور فرشتوں کو یہ حکم دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں پھر سجدے میں جھک جائیں۔ سبحان اللہ۔ بے روح کا سجدہ نہیں کرایا، ورنہ بت پرست کہتے ہیں ہمیں کیوں روکتے ہو بے روح بتوں کے سجدے سے؟ تمہارے اللہ نے فرشتوں کو بے روح کا سجدہ نہیں کرایا، اس لیے اللہ نے کہا میرا آج سے قانون یاد رکھنا، میں بے روح کا سجدہ کراتا ہی نہیں، کعبے کو بھی سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک کعبے میں روح نہیں۔ سبحان اللہ، قبلہ سبحان اللہ، العظمت للہ۔ لوگ میرے عزیزوں، بس میں نے بہت زحمت دی، میں آنے والوں کو ٹائم دیا۔ اور یاد رکھیے میرا چیلنج ہے، کوئی اس کو اگر توڑ دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آج تک کسی نبی کو آدم سے لے کر خاتم تک کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی نبی کو فخر حوا و مریم معصومہ بیوی نہیں ملی سوائے میرے مولا علی۔ حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا کہاں؟ پوچھو مفسروں سے، سری لنکا میں، اور دادی جو حوا تھی وہاں جدے میں، کیونکہ عربی میں دادی کو جدہ کہتے ہیں، تو جہاں دادی کے قدم آیا وہ یادگار بن گئی جدہ۔ اور آدم جب آئے ان کا کام کیا تھا؟ صبح ہوئی تو رونا، شام ہوئی تو رونا، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے گڑھے بھر جاتے تھے، پرندے ان آنسوؤں کو پانی سمجھ کے پی کے اڑ جاتے تھے۔ فرشتے پوچھتے بابا روتے کیوں ہو؟ بابا کہتے حوا یاد آ رہی ہیں، حوا یاد آ رہی ہیں۔ حوا زندہ ہے کہ مر گئی؟ کہ زندہ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی ہو کر زندہ کو کیوں روتے؟ بڑے حوصلے سے دو جملے اور فرمایا، آدمیت کا معنی ہے زندہ کو رونا، انسانیت کا مفہوم ہے زندہ کو رونا۔ تو ہم اسی آدم کی اولاد ہیں،
ہمیں دادا کی میراث میں حصہ ملے گا، اور میراث کیا ہے؟ زندہ کرونا۔ اب رونے سے فرصت ملی، بابا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ گویا دنیا میں آ کر ہمارے دادا نے دو کام کیے، ایک زندہ کرونا اور ایک انتظار۔ سبحان اللہ۔ تو آدم کے بیٹوں کو دادا کی میراث میں حصہ ملے گا، اور میراث کیا ہے؟ زندہ کرونا اور انتظار۔ اب جو زندہ کرو اور انتظار کرے، سمجھ لو آدم کی حلالی اولاد۔ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے۔ حضرت نوح تشریف لائے، 950 سال تک انتظار کیا، انتظار کر کر کے وہ بھی چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے، وہ نمرود کی آگ کو گلزار کا گلدستہ بنا کر انتظار کرتے رہے کہ شاید میرا گلدستہ پسند آ جائے اور نبی آ جائے۔ انتظار کر کر کے چلے گئے، وہ بھی نہ آنا تھے نہ آئے۔ پھر اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا، وہ مصر کے بازار میں حسن کی دکان سجا کے بیٹھا، حسن کی دکان سجا کر بیٹھا، کیا بات کہ شاید میرا حسن پسند آ جائے اور محمد آ جائے۔ وہ انتظار کر کر کے چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا، ان کو محمد کی زیارت کا اتنا شوق تھا، اس شوق میں اتنی جلدی آئے کہ باغ کا بھی انتظار نہ کیا۔ کرتے آسمانوں کو چلے گئے، اور اتنی جلدی گئے کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اب آپ نتیجہ خود نکالیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے نبیوں کو بھی ایک غائب کا انتظار کرایا۔ اب نبیوں غائب کا انتظار کرنا نبیوں کی سنت بنا، جو غائب کا انتظار نہیں کرے گا وہ سنت کا منکر ہے، وہ گویا نبیوں کا پیروکار ہی نہیں ہے۔ انبیاء تھے پہلی امت، ہم ہیں پچھلی امت۔ اللہ نے پہلی امت کو غائب کا انتظار کرایا، اس امت کو نہ کراتا دونوں امتوں میں فرق پڑ جائے، عدل الہی کے دونوں پلے برابر نہ رہتے۔ اللہ نے عدل کے مطابق پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا، اس امت کو محمد مہدی کا انتظار۔ ثواب نبیوں کو ملا تھا انتظار کرتے کرتے چلے جانے میں، وہی ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا، انتظار کرتے کرتے چلے گئے۔ یا امام المنتظر الجل الجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا قائم علی محمد بلند السلام، عجل فرجا۔ سبحان اللہ قبلہ۔ گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ محترم یاد رکھیے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی آنے والے کے انتظار میں نہ ہو۔
میں تو روس بھی گیا، ماسکو میں بڑے بڑے سائنسدان ملے مجھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار تم تو لا مذہب لوگ ہو، یہ بتاؤ مجھے کہ جتنے ایٹم بم اور بارود تم نے تیار کیا ہے، اگر یہ چل گئے تو کسی کا وجود نہیں رہے گا، نہ تمہارا نہ تمہارے مخالف کا۔ تو وہ کہنے لگے جناب جس عقل نے ہم سے یہ بنوایا ہے اس کا ایک فیصلہ اور بھی ہے کہ جب دنیا خطرے میں پڑے گی تو پردہ غیب سے ایک سپرمین نکل آئے گا، جو سارے بارود کے ڈھیر کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دے گا۔ دعا کریں کہ وہ آنے والا روس سے آئے تاکہ ہم یہیں سے اس کی زیارت کر لیں۔ پھر میں امریکہ گیا تو میں نے پادریوں سے پوچھا عیسیٰ آئیں گے؟ کہنے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم انتظار میں ہیں، آئیں گے، لیکن عیسیٰ سے بھی زیادہ اس کے انتظار میں ہیں جس کے پیچھے ہمارا عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ۔ میں نے بدھسٹوں سے پوچھا، مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والوں سے، ان کا ہمارا عقیدہ ہے مہاتما جی آئیں گے۔ ہندوؤں سے پوچھا، ان کا ہمارا عقیدہ رام چندر جی آئیں گے۔ تو ہر ایک مذہب والا کسی نہ کسی کے انتظار میں ہے۔ توجہ ہے؟ اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو بھی آنے والا ہے وہ ہمارے ہاں سے آئے، لیکن اللہ نے کہا نہ، میں عادل ہوں، جس گھر سے پہلا دیا تھا وہیں سے آخری بھی دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملاؤں کو شک ہے کہ جب پہلا آیا تھا تو دیوار کیسے شک ہوئی، آخری آ کر پھر شک کر کے بتایا یوں ہوتی۔ فلسفیوں کو شک ہے کہ ڈوبتا سورج واپس کیسے پلٹا، آخری علی آ کر پھر پلٹا کے بتائے گا یوں پلٹا تھا۔ ابو جہل کو جواب، واہ واہ۔ توجہ، سائنسدانوں کو شک ہے کہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہوا، آخری محمد پھر دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ آج تک جغرافیہ والوں کو شک ہے کہ اتنا بڑا ستارہ علی کے در پہ کیسے آیا، آخری علی پھر ستارہ بلا کر بتائے گا۔ ایک صلوات۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جو آرزو لے کر جائے گا اس کو پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں اس وقت تک بڑی تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو جائیں گی، ہم بیٹھ کر چلے جائیں گے، جہاں بھی وہ آئیں گے ہم زیارت کر کے آ جائیں گے۔ مگر میں نے کہا کہ نہ، سواریاں ایجاد ہیں، امام کا معجزہ ہوگا۔ ایجاد اور معجزے میں بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری تیز سواری 1,00,000 میل فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے اڑے تو 1 گھنٹے میں کرے گا 1,00,000 میل، اور 2,00,000 میل 2 گھنٹے میں، اور 3,00,000 میل 3 گھنٹے میں، اور 4,00,000 میل 4 گھنٹے میں، یعنی جتنا سفر بڑھتا جائے گا ٹائم بڑھتا جائے گا۔ مگر معجزہ یہ ہوگا کہ کوئی پیر کمال سے چلے گا، کوئی کراچی سے، کوئی امریکہ سے، کوئی روس سے، کوئی جنوب سے، کوئی شمال سے، چلنے والا جہاں سے چلے گا پہلا قدم اپنے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم امام کا۔ پھر آپ مولا کے مددگاروں میں انشاءاللہ اٹھیں گے۔
اور جب آپ خدمت میں پہنچیں گے اپنے 12ویں سرکار کی تو آپ سب کو لے کر کربلا آ جائیں گے، کعبے سے چلیں گے اور کربلا علی آئیں گے اور اپنے مظلوم جد کی زری پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے سلام کرنے آیا ہوں۔ آواز آئے گی ہاں میرے لال، میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے شیعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، کاش کہ تو اسی لشکر کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال میرے لال، مجھے پانی نہ ملنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ سوال اسے کرنا پڑ گیا جسے سوال کرنا آتا ہی نہیں۔ دنیا میرے در پہ سوالی بن کے آتی تھی، میں کلمہ گوؤں سے سوال کر رہا تھا اور بڑے حوصلے سے آخری 2 جملے بھی سن۔ میرے بیٹے، سوال میں نے پانی کا کیا، جواب میں تیر آ گیا، اور دکھ یہ ہے کہ تیر کا وزن اثر کے وزن سے زیادہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں بسم اللہ کہ وہ دلیر حسین، وہ جری حسین جو کڑیل جوان کی لاش خیمے میں لے آیا، قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی بنا کر لے آیا، کیا علی اصغر اتنا وزنی تھا کہ اس کی لاش خیمے میں نہ لایا؟ امام زمانہ نے پردہ ہٹایا، فرماتے ہیں تیر کا کام ہے جہاں لگے وہاں سوراخ کر دے، مگر جو تیر اسرت کو لگا اسے سوراخ نہیں کیا۔ سلام 12ویں سرکار سلام کرتے ہیں، الرزیل لذی ذبح من الاذن الى الاذن، اس دودھ پیتے شہید پر میرا سلام جو اس کان سے اس کان تک ذبح ہو۔ فاطمہ کا لال سمجھ گیا اس عالم میں لے جاؤں گا، دیکھ کر یہ ماں مر جائے گی، یہ بہن مر جائے گی، یہ پھوپھی مر جائے گی، تو کہا میں اسے دفن کیوں نہ کر دوں؟ دفن کے ارادے سے لے کر چلے۔ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد مبین فرنگی محلی لکھنؤ کے، ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی کویت کی لائبریری میں، انہوں نے لکھا کہ جب دفن کرنے جا رہے تھے تو بچے کی بہن دوڑی ہوئی خیمے سے باہر اور قریب آ کر کہتی ہے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اسے پانی پلا دیا، میں بھی تو پیاسی ہوں، تو میں پیاس کیسے بجھاؤں؟ کہا تو خود بتا کیسے بجھے گی تیری پیاس؟ معصومہ بچی کہتی ہے بڑی معصومیت سے، بابا اگر آپ اجازت دیں میں بھیا کا منہ چوم لوں۔ منہ چومنے کے لیے ابا کا دامن ہٹایا، گلے پر نظر پڑی، منہ چومنا بھول گئی، واپس دوڑی خیمے میں، کہتی اماں جلدی آ، دیکھ میرا بھائی کیسے پانی پی کے آیا۔ سیاہ چادر میں ملبوس علی اصغر کی اماں خیمے کے در پہ آئی۔ وہ سنی عالم لکھتے ہیں جیسے ہی ماں کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی، بے ساختہ ایک فقرہ نکلا، جب فقرہ ختم ہوا ماں کے سارے بال سفید۔ سنو گے غور سے، ماں نے بڑے غور سے اصغر کا گلا دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا اصغر میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد ہے؟ اس کا کوئی بچہ باقی نہیں تھا۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں ہر ایک کو فکر تھی
پتہ نہیں میرا بیٹا دفن ہوا یا نہیں. مطمئن تھی تو صرف علی اسد کی اماں، کوئی دفن ہو نہ ہو میرا اسد دفن ہو گیا. اس اطمینان کے ساتھ جب کربلا سے شام جانے لگی اور چہرہ اٹھا کر جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ریشمی والو اثر نو کے نیزہ پہ نظر. 24 محمل پہ جو سر مارا واپسی تک ماتھے کا خون بند نہیں ہوا اور سوچتی رہی کہ میرے لال تو دفن ہو گیا تھا، یہ نیزے پر کیسے پہنچ گیا. لو عزیزان محترم، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو دعا دیتا ہوں کہ خدا بند عالم اس بانوی سرکار کے صدقے میں اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. اور میرے دوستوں، بھی اولادوں کو اللہ اولاد نعیم، بانی مجلس فیاض شاہ اولاد نعیم، بانی مجلس کی جھولی میں پھول پھینکے آزاداری، اس میں آزاداری کی خوشبو. سبحان اللہ. لو عزیزو، امام نے فرمایا میرے جد مظلوم آپ فکر نہ کریں، میں ایک ایک سے انتقام لوں گا. میں حرملہ سے بھی انتقام لوں گا، اکبر کے قاتل سے بھی انتقام لوں گا. اور قرآن میں ہے لَأُصَلِّبَنَّهُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، خوش کھجور کے درخت پہ ظالموں کو قبر سے نکال کر الٹا لٹکا دوں گا اور الٹا لٹکا کر پوچھوں گا او ملعون یہ بتا میری دادی کتنے گھنٹے کھڑی رہی تیرے دربار. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا حافظ. محتسمین وکیل ولایت مولا علی مرتضی وکیل حق سیدہ علیہ السلام مناظر مذہب حق کا جناب علامہ اظہر عباس حیدری صاحب فضل مسائل بیان فرمائیں گے. ان کے بعد مرکہ در ذاکر ملک خورشید عباس پہوڑ صاحب